غازی اس موبائل کو پرے رکھتے یار، میرے سے بھی بات کر لے، بلا تو نے لیا ہے۔ ہانی یہ نمبر ہے اور اس نے مجھے بلاک کیا ہے، کچھ بھی ایسا کر کہ یہ میرا نمبر ان بلاک کر دے۔ غازی نے روحان کے ہاتھ میں موبائل دیا، وہ اکثر اسے ہانی کہتا تھا۔ اوکے ہو جائے گا کام، اب اس مصیبت کو ہٹا سامنے سے اور مجھے بتا کیوں ہوئی ہے ابا سے بحث۔ روحان نے فون سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہا اوکے۔ غازی نے سر کو ہم دیا، پھر پوری بات بتائی۔ اب شاہ صاحب کی سائیڈ نہیں لے گا تو؟ غازی نے اسے وارن کیا تو روحان ہنس کے چپ ہو گیا۔ پھر کبھی سمجھائے گا یہ سوچ کے۔ میں نے ہما کو بھی بتایا اور تو یقین کر اس نے یہی کہا ہے کہ میں نے صحیح کیا ہے۔ ہما اس کی گرل فرینڈ تھی، یقیناً اور بھی ایک دو نے یہی کہا ہے۔ غازی نے فضا میں دیکھتے ہوئے کہا اللہ تجھے کوئی عقل سلیم والی بیوی دے، آمین۔ روحان نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی۔ گرل فرینڈ کی حد تک ٹھیک ہے، بیوی وغیرہ نہیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ اس نے بات ختم کی تو روحان چپ رہا، وہ متعدد بار اس بات پہ بحث کر چکا تھا۔ شام تک نور خود سے ہار گئی، اسے نمبر ان بلاک کرنا پڑا، ورنہ اتنی کالز اگر کوئی دیکھ لیتا تو کیا حال ہوتا وہ جانتی تھی۔ اس کے ماں باپ پیار بہت کرتے تھے مگر وہ شاید بھروسہ کم ہی کرتے تھے، وہ اس کی بات کبھی نہ سنتے، اگر وہ دیکھ لیتے تو اس کی سنے بغیر ہی موبائل چھین لیتے اور وہ کچھ نہ کہہ پاتی۔ اسے نہیں یاد کہ کبھی اسے ماما یا بابا نے کہا ہو کہ وہ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ خیر وہ سب اپنی جگہ تھا۔ نور نے نمبر ان بلاک کیا اور 5 منٹ بعد ہی وہ کالز اور میسیجز والا سلسلہ بند ہو گیا۔ نور نے سب چیٹس ڈیلیٹ کی اور اس شخص سے وہ اچھے طریقے سے نپٹ لے گی، اس نے سوچا۔ پھر موبائل سائڈ پہ رکھ دیا، اسے اس کے میسج کا کوئی انتظار نہیں تھا، مگر وہ جانتی نہیں تھی یہ نپٹنا اسے بھاری پڑنے والا ہے، بے حد۔ اس کے ان بلاک کرنے کے فوراً بعد ہی غازی جان چکا تھا، مگر وہ ابھی میسج نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری، اس نے بس اس کی ڈی پی چیک کی جو ایک لڑکی کی تھی جس نے سر پہ حجاب لے رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں آئس کریم تھی، شاید وہ رینڈم پک تھی۔ غازی نے غور سے دیکھا، اسے ایک جھماکے سے کچھ یاد آیا۔ نور کمرے میں ساری کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، مگر وہاں موجود فریحہ گواہ تھی کہ وہ پڑھنے کے علاوہ سب کچھ کر رہی تھی۔ نکمی ہو تم، سب سے زیادہ، اتنی آسان فیلڈ لی ہے۔ مجھے دیکھو، میں نے میڈیکل لی تھی، مزمل کو دیکھو، مزمل نے انجینئرنگ لی، اور تم ہو کہ بس کمپیوٹر سائنس لے کے بیٹھی ہو۔ فریحہ اسے الجھتا دیکھ کے بولی بس رہنے دو باجی، آپ لوگ ہی سب ہو، میں ٹھہری صدا کی نکمی۔ آپ نے ماشاءاللہ سے میٹرک میں 81% اور مزمل بھائی نے 83% لی تھی، اب میں تو بیچاری ہوں جس نالائق نے 92% لی تھی۔ وہ فریحہ پہ طنز کے تیر چلانے لگی تو وہ منہ بنا کے چپ ہو گئی، جبکہ نور نے مسکراہٹ دبائی، پھر کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چیئر پہ بیٹھے ہوئے وہ سگریٹ کی کش لگا رہا تھا، پاؤں اس نے اوپر ٹیبل پہ رکھے تھے جہاں روحان بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ابھی بھی اڈے پہ تھے، ان کے بقول یہ ان کا دوسرا گھر تھا۔ وہ ایک 4 دیواری تھی، کھلی اور کشادہ، جو اوپر سے بھی کھلی تھی۔ وہاں ایک ٹیبل تھی اور باقی چارپائی، اکثر لڑکے وہاں جمع ہوتے۔ وہ جگہ غازی کے ابا کی تھی، مگر وہ زیر استعمال نہ تھی، تو غازی نے اسے اس کام میں استعمال کر لیا۔ کسی سے نپٹنا ہوتا یا کسی کا مسئلہ سننا ہوتا تو وہ یہیں ملنے کا کہتا تھا، چاہے کسی بھی مسئلے کا ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ سردیوں میں یہاں زیادہ رونق لگتی تھی، وہ اکثر لڑکے یہاں آگ جلا کے بیٹھتے یا کوئی باربیکیو کرتا۔ الغرض وہ جگہ ہر کام کے لیے تھی مگر غازی کی اجازت سے۔ ابھی بھی وہ وہاں سوچوں میں مگن تھا۔ روحان کو پرانا والا غازی یاد آیا، ہنستا، باتیں کرتا۔ کون جانتا تھا یہ سگریٹ کے علاوہ ہر چیز سے چڑھنے والا انسان 4 بوتلیں شراب کی پیے گا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کیا سوچ رہا ہے بے؟ غازی نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، یعنی وہ اتنا بھی بے خبر نہیں تھا۔ یہی کہ کیا تو پہلے والا غازی نہیں بن سکتا؟ روحان سوچ کے بولا، تو وہ ایک جھٹکے سے آگے ہو کے بیٹھا۔ پھر اس نے روحان کو گریبان سے پکڑ لیا۔ تو مجھے شانی واپس لا کے دے سکتا ہے؟ نہیں نا، وہ ہذیانی کیفیت میں چیخا۔ جتنا ناممکن شانی کا واپس آنا ہے،
اتنا ہی میرا ہے، شانی کے ساتھ مر گیا میں، بس دفنایا نہیں گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ روحان نے اپنا گریبان چھڑوایا۔ وہ اس رد عمل کو جانتا تھا۔ وہ غازی کو پچھلے 5 سال سے جانتا تھا، اور غازی کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے پاس روحان جیسا دوست تھا۔ وہ اس کو اس وقت سنتا تھا جب دنیا پاگل کہہ کے چھوڑ دیتی تھی۔ وہ کتنا بھی برا رویہ اپنائے، وہ کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جاتا تھا، ہر بار منانے واپس چلا جاتا تھا۔ اس لیے غازی کو بھی وہ بڑے بھائی سے بھی زیادہ بڑھ کے عزیز تھا۔ غازی نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تو روحان نے گریبان ٹھیک کیا۔ اچھا چل بس۔ وہ آگے بولنے لگا تھا، غازی نے بات کاٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ مطلب گھر جائے گا، اور رکنا فضول ہے۔ روحان جانتا تھا وہ اب نہیں رکنے والا۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھا، غصے میں بات اور جگہ دونوں چھوڑ جاتا تھا۔ ہاں، یہ عادت اس کی نہیں بدلی تھی، نہ شانی سے پہلے نہ شانی کے بعد۔ روحان نے سگریٹ ہونٹوں میں دبائی اور خود بھی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ اب یہاں رکنا بیکار ہے۔ جان، کیا کر رہے ہو؟ صبیحہ کا میسج دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یقیناً اس کا شوہر پھر سے باہر چلا گیا ہوگا، جو اسے غازی کی یاد آئی ہے۔ غازی رپلائی لکھنے ہی لگا تھا کہ اسے یاد آیا کہ اس لڑکی نے اسے ان بلاک کر دیا تھا۔ اس نے اس کی چیٹ کھولی جہاں آن لائن لکھا آ رہا تھا، سلام۔ اس نے لکھ بھیجا، دوسری طرف ڈیلیور ہوا، مگر سین نہیں ہوا۔ غازی نے 2-4 میسیجز اور بھیجے، کیا مسئلہ ہے؟ دوسری طرف سے لٹھ مار جواب آیا، سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اگلا میسیج بھیجا، کیوں؟ وہاں سے پھر جواب آیا، کیونکہ یہ مسلمانوں پہ فرض ہے۔ غازی کے لیے اس لڑکی کا رپلائی نیا نہیں تھا، شروع میں سب ایسے ہی کرتی ہیں۔ مسلمانوں پہ یہ بھی فرض ہے کہ وہ کسی کو تنگ نہ کریں، اور آپ کر رہے ہیں۔ رپلائی آیا، غازی اس کی حاضر جوابی پہ ہنس دیا، بہت عقل مند ہو۔ اس نے تعریف کا جال بچھایا، پوچھا نہیں تھا۔ جھٹ جواب آیا، غازی پھر سے ہنس دیا۔ اسے اس سے بات کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ دیکھیے سر، رات کے 12 بج رہے ہیں، اس وقت میسج کرنا بد اخلاقی ہوتی ہے۔ اب میسج مت کریے گا، آپ کو کوئی ضروری بات کرنی ہو تو کل کر لیں۔ غازی نے میسج غور سے پڑھا، اوپر لکھا آیا وہ آف لائن ہو گئی تھی، اور اب ڈی پی بھی چینج تھی، مگر غازی وہ پہلے ہی سیو کر چکا تھا۔ میرے اللہ، نور کو ایک دم سے کچھ یاد آیا۔ وہ اٹھ کے بھاگی۔ اس نے اپنی ڈی پی نہیں ہٹائی تھی، وہ اس کا نمبر سیو کر لیا تھا۔ اس نے جھٹ پٹ ڈی پی ہٹائی اور سکون کا سانس لیا۔ اللہ کرے اس نے نہ دیکھا ہو، اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا۔ پوری رات وہ پھر نہیں سو سکا۔ وہ کیا کرتا، یہ روز کا معمول تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور سر بھاری۔ اس کا دل کرتا تھا جب بھی اس کے ساتھ ایسا ہو وہ اپنا سر کہیں لے جا کے مار دے یا خود کو ختم کر لے۔ پچھتاوے اور مصیبتیں وہ زندگی سے بیزار ہو گیا تھا۔ اس نے گن گن کے وقت گزارا اور بالآخر اسے 4 بجے نیند آ ہی گئی، مگر زیادہ دیر نہیں۔ 6 بجے وہ پھر اٹھ گیا۔ اس نے موبائل کھولا جہاں کسی کا میسج نہیں تھا، پھر اس لڑکی کا واٹس ایپ چیک کیا، وہ اتنی صبح آن لائن تھی۔ واہ! اس نے مسکرا کے میسج لکھا، ہیلو۔ اس نے سینڈ کا بٹن دبایا، میسج سین ہو کے اگنور ہو گیا۔ جواب دے دے محترمہ۔ اگلا میسج پھر ایک کے بعد ایک سوالیہ نشان بھیجے۔ اس نے تب ہی اس کا رپلائی آیا، کیا ہے؟ انداز وہی لٹھ مار۔ کیوں جاگ رہی ہو اتنی صبح؟ غازی نے لکھ بھیجا، کیوں اٹھتے ہیں اس وقت؟ سوال پہ جواب کے بدلے سوال آیا، اسکول، کالج یا یونی؟ غازی نے پوچھا، نماز۔ جھٹ رپلائی آیا تو غازی واقعی متاثر ہوا، اچھا پڑھ لی؟ غازی نے لکھا، آپ سے مطلب؟ وہاں سے رپلائی آیا، نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ نام کیا ہے تمہارا؟ غازی نے پوچھا، آپ نے اپنی اولاد کا نام رکھنا ہے؟ اگلا بار غازی نے مسکراہٹ دبائی، نہیں ابھی میرا ایسا ارادہ نہیں ہے۔ غازی نے ہنس کے لکھا، اچھی بات ہے۔ دوسری طرف سے جواب آیا، عجیب لچڑ انسان ہے، چپک ہی گیا ہے۔ نور نے جھرجھری لے کر سوچا،
نام تو میں اسے اپنا کبھی نہیں بتاؤں گی۔ نور نے میسج دیکھ کے سوچا، پھر موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کا ارادہ تھا وہ اس کی عقل ٹھکانے لگا دے گی، مگر وہ بھول گئی کہ گناہ کے قریب جاؤ تو اس میں ملوث ہو ہی جاؤ گے۔ تبھی تو دجال سے دور رہنے کا کہا ہے کہ بے شک ایک شخص خود کو مومن سمجھ کے اس کے پاس جائے گا اور اس کے جھانسے میں آ جائے گا۔ نور الہدا نام ہے تمہارا، ایم آئی رائٹ؟ اس کا میسج آیا۔ نور کو بے اختیار جھٹکا لگا۔ وہ آگے میسج لکھنے لگی تھی کہ آگے کا میسج آیا، لیکن تمہاری دوست تمہیں نور بلاتی ہے، یعنی خدا تم خود سے لگاتی ہو۔ وہ قیاس آرائیاں کر رہا تھا، یا وہ جانتا تھا۔ نور کو سمجھ نہیں آئی، وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ ابا اکثر کام سے باہر رہتے تھے تو فریحہ امی کے پاس سو جاتی تھی۔ نور کو اپنی جگہ کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں سوتی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ تم جانتی ہو مجھے، وہاں سے رپلائی آیا۔ ہم مل چکے ہیں، اگلا میسج۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ، میں کبھی کسی لڑکے سے نہیں ملی۔ نور نے میسج لکھا۔ اسے اب اس شخص پہ غصہ آ رہا تھا۔ اچھا رکو، اس کا جواب آیا۔ پھر ایک پکچر آئی۔ نور اسے لوڈ نہ کرتی، مگر وہ آتے ہی لوڈ ہو گئی۔ نور نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ تصویر ایک لڑکے کی تھی۔ اس کی لائٹ براؤن رنگ کی تھی، جو دھوپ میں اور بھی حسین لگتی تھی۔ اس نے بلو شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنی تھی۔ انگلیوں کے درمیان سگریٹ تھی۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا تھا اور آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ نور نے اسے غور سے دیکھا۔ واقعی یہ لڑکا جانا پہچانا تھا۔ وہ سوچنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر اسے یاد آ گیا۔ 6 مہینے پہلے۔ گرمی، میرے اللہ! نور اور مبشرہ پیدل گھر کی طرف رواں تھی اور گرمی سے برا حشر تھا۔ سورج بھننے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ اور مبشرہ انسٹیٹیوٹ سے واپس آ رہی تھیں۔ پہلے میڈیکل پہ رک جاؤ، مزمل بھائی کا کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں نے ڈیٹول کی شیشی اور بینڈیج لینی ہے۔ نور نے بیگ سے پیسے نکالے اور میڈیکل کی جانب بڑھی۔ تم یہاں رکو، میں آتی ہوں۔ مبشرہ کو اس نے اشارہ کیا۔ وہ چھاؤں میں کھڑی ہو گئی۔ نور نے جا کے بینڈیج اور ڈیٹول کی شیشی لی، پھر واپس آئی تو اسے مبشرہ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آئے۔ اس نے نظر دوڑائی تو وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ دور ہی 2 لڑکے اسے تنگ کر رہے تھے۔ نور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے چل دی، مگر اس کی توقع کے برعکس وہ پیچھے آنے لگے۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے اٹھاتے ایک دم بھاگنے لگی۔ آگے جا کے گلی میں ایک نوجوان نظر آیا۔ اس نے وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ بلو پینٹ پہنی تھی، آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مبشرہ اسے گھسیٹ کے اس طرف لے گئی۔ ایکسکیوز می، اس نے جلدی سے کہا تو وہ لاک کھولتے ہوئے ایک دم مڑا۔ وہ لڑکے ہمیں تنگ کر رہے ہیں، پلیز ہماری ہیلپ کریں، مبشرہ جلدی جلدی بولی، جبکہ نور مدد مانگنے کے حق میں نہ تھی۔ مگر وہ واقعی حیران رہ گئی جب اس نوجوان کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے ان کی طرف بڑھا اور پھر سین دیکھنے والا تھا۔ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ان دونوں لڑکوں سے لڑائی شروع کر دی۔ مبشرہ کی تو مانو ٹانگوں سے جان نکل گئی، جبکہ نور کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ بھاگ کے گئی اور اسے روکا۔ وہ دونوں تو موقع پاتے ہی فرار ہو گئے، مگر اس کے ماتھے پر بھی زخم آیا تھا۔ اس نے نور کو اپنی طرف دیکھتا پا کر دیکھا تو دونوں کی نظریں ملیں۔ اس کی لائٹ براؤن آئیز تھیں جن میں بے حد درد تھا۔ نور نے بیگ سے ٹیشو پیپر نکال کر اسے تھمایا، جس سے اس نے خون صاف کیا۔ پھر اس نے ڈیٹول کی شیشی نکال کر ٹیشو اس سے گیلا کر کے اسے دیا۔ وہ نور کو دیکھتے ہوئے صاف کر رہا تھا۔ نور نے بیگ سے بینڈیج نکال کے بھی دی۔ یہ تھینکس سمجھ کے قبول کیجیے، کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی۔ نور چلو، مبشرہ نے اسے بلایا تو غازی چونکا۔ غازی اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ وہ شانی کی ڈیتھ کے 4 مہینے بعد کراچی آیا تھا۔ اپنے گھر والوں کے طعنوں سے بچ کے ابھی بھی وہ اکیلے پن سے اکتا کے باہر نکلا ہوا تھا، مگر اب اس سے مل کے اسے لگا وہ اتنی دیر کے لیے اپنا غم بھول گیا ہے۔ اس کے بعد غازی نے اسے کراچی میں بہت تلاشا۔ وہ لگاتار 1 ہفتے تک وہیں آیا، مگر وہ نظر نہیں آئی۔ خیر قسمت، غازی تو بھول بھال گیا تھا، مگر اب ڈی پی دیکھ کے وہ اسے پہچان گیا تھا۔ نام تو میں نے اپنا نہیں بتایا تھا،
वो याद आने पे बोली, बिल्कुल नहीं बताया था। वहाँ से रिप्लाई आया, फिर कैसे पता? इससे इश्तियाक हुआ। अव्वल तो ये कि तुमने व्हाट्सएप नेम नूरुल हुदा लिखा। इसने यकीनन नंबर डिलीट करके नाम चेक किया था। और दोयम, नूर ने लिखा। दूसरा ये कि तुम्हारे आईडी कार्ड पे नूर फरहान लिखा था, खाली। अक्सर ऐसे करते हैं लोग, नाम के साथ कुछ भी लगाते हैं, पसंद से अपनी। इसने जवाब दिया। ओह, तो जनाब ने आईडी कार्ड भी पढ़ लिया था। नूर समझ गई। देखो, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, बस दोस्ती करना चाहता हूँ। इसका मैसेज आया। बेशक कीजिए, पर मुझसे नहीं, इससे जो करना चाहें। इसने लिख भेजा। तुम सबसे अलग लगी हो। वो बहुत ही कोई फारिग इंसान था। जी बेशक, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ आपकी सोच होगी, ये सब लड़कियाँ ऐसी होती हैं। और आपको पता है होता क्या है? तुम सबसे अलग हो से शुरू होने वाली कहानी तुम सब एक जैसी हो पे ख़त्म हो जाती है। मैसेज लिख के वो ऑफलाइन हो गई। गाजी को लगा इसके सर पे छत आ गिरी हो। इसने इस मैसेज को कोई 30 बार पढ़ लिया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो लड़की इसका मेंटल लेवल कैसे समझ गई, वो भी एक ही दिन में। वो वाकई में हैरान परेशान था। इसका दिल किया वो इस लड़की से और बातें करे। वो बेशक जादुई थी, मगर अब वो जवाब नहीं दे रही थी। गाजी ने मोबाइल साइड पे रख दिया और बिस्तर से उठ गया। इससे बात करते वक्त इसे पता ही नहीं चला कि 8 बज गए थे, जबकि वो 7 बजे की ऑफलाइन थी। मतलब मैं 1 घंटे से इसे सोच रहा हूँ बस। इसने खुद से कलामी की। उफ, वो माथे पे हाथ मार के उठ गया। नूर, उठो। अम्मा इसे मुस्तकिल आवाज़ें दे रही थी, मगर इसे उठने का दिल नहीं था। वो अभी तो सोई थी। इस मनहूस से जान छुड़ा के इसका दिल किया इस शख्स का सर फाड़ दे। इसने मुंह पे तकिया रखा और अम्मा की आवाज़ों को दबाने की कोशिश की, मगर बेसुध। वो सर पे आ खड़े हुए चीखने लगी थी। अच्छा मेरी माँ जी, ये लें, उठ गई। वो गुस्से से कहती बिस्तर से उतरी। फिर मुंह हाथ धो के आई। इसने मोबाइल देखा जहाँ इसके मैसेजेस फिर से आए हुए थे। नूर को वाकई अब इस शख्स से परेशानी होने लगी थी। सलाम। नूर ने पहला मैसेज पढ़ा, बाकी सवालिया निशान थे। वालेकुम अस्सलाम, नूर ने जवाब दिया। कैसी हो? फ़ौरन से ही रिप्लाई आ गया। आपसे मतलब? इसने लिख भेजा। आपने मेरे इलाज की फ़ीस भरनी है। इसने दूसरा मैसेज भी भेजा। कहो तो भर दूँ? वहाँ से रिप्लाई आया। नहीं शुक्रिया, मेरे वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। नूर ने रिप्लाई लिखा। नूर, कमरा साफ़ करो। अम्मा की आवाज़ पे इसने सर उठाया। अच्छा अम्मी। इसने कमर तक आते बालों को कैचर में मुकीद किया, फिर एक हाथ से मोबाइल पकड़े सफाई शुरू की। अच्छा, कराची में कहाँ रहती हो? इसने सवाल किया। ज़मीन के ऊपर, आसमान के नीचे। नूर ने रिप्लाई लिख भेजा, जबकि वहाँ से हंसने वाले इमोजी आए। अच्छा, ज़मीन के ऊपर आसमान के नीचे कहाँ? अगला मैसेज। घर में। नूर ने फिर से संजीदा सा रिप्लाई लिखा। मैं तो जैसे बाहर टेंट लगा के सोता हूँ। इसने मुस्कुराने वाले इमोजी बना के भेजा। क्या पता? नूर ने रिप्लाई लिखा। मैडम, मेरे अब्बा के अपने शोरूम्स हैं, फ़कीर नहीं हैं हम। किसी से भी नाम लेके देखना, गाजी शब्बीर का, मुल्तान आके। लोग झुक ना जाएं तो तुम्हारे आगे तो कहना। दूसरी तरफ से इसे मुतासिर करने की कोशिश की गई। बाप के पैसे पे क्या फ़ख्र करना, मज़ा तो तब आए जब पैसा आपका हो और फ़ख्र बाप करे। इसने काफ़ी सोच के रिप्लाई किया। समझदार हो, लेकिन हर कहानी की 2 साइड होती हैं। फिर जवाब आया। अव्वल तो ये कि मैंने पूछा नहीं था, दूसरा ये कि कहानी की कितनी भी साइड्स हों, एंड तो एक ही होता है। कह के इसने कमरा देखा जो वो काम करते करते समेट चुकी थी। नूर ने आखिरी निगाह कमरे पे डाली और बाहर निकल गई। ये थी कैसा ये दर्द है इश्क इश्क की सेकंड एपिसोड अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको आसानी से मिल सके।